وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى. وقال جل وعلا في موضع آخر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم جب نماز کے اندر تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے جس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری تمام طرح کی عبادات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو مطلب اس کا معنی کیا ہے؟ میری تمام بدنی عبادات، تمام قولی عبادات اور تمام مالی عبادات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور جو عبادات ہیں ان کے تین ہی قسمیں بنتی ہیں۔ یا انسان اپنے بدن سے محنت کرتا ہے، جیسے سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، سفر کر کے حج کا جاتا ہے، یا پھر دوسری زمان کی عبادت ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، سجدے کی دعائیں پڑھتا ہے، قیام کے اندر سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کی قرات کرتا ہے، ویسے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ اور تیسری عبادت، اور عبادت کی تیسری بڑی قسم اور عبادت کا بہت بڑا حصہ جو کہ مالی عبادت کے اوپر مشتمل ہے۔ یعنی اگر عبادات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اسلام کے عبادات کے چیپٹر کو ایک پورا دائرہ بنایا جائے تو اس میں سے ایک تہائی حصہ عبادات کا، ایک تہائی حصہ مالی عبادات پر مبنی ہے، مالی عبادات پر مبنی ہے۔ اور اس میں سے کچھ ایسی مالی عبادت ہے جو نماز کی طرح فرض ہے، رمضان کے روزے کی طرح فرض ہے، جو زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت پر حج کرنے کی طرح فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ ہے جو صاحب استطاعت شخص پر سال گزرنے کے بعد ایک خاص شرح کے ساتھ، خاص پرسنٹیج کے ساتھ اس کے اوپر لازم ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ اس کے مخصوص مصارف ہیں جن کے اندر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ضوابط ہیں، قوانین ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، اور اس کی اہمیت اور فضیلت ایک ہے عام نفلی صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ جو بندہ صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، صرف اجر کے لیے، آخرت کے ذخیرہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے لیے برکات کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو فرضی زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے، یہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ رکن ارکان اسلام 5 ہیں، پچھلے خطبہ میں بھی بتایا تھا، 5 ارکان اسلام ہیں، اس میں سے تیسرا بنیادی رکن بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ شہادتین کے بعد، نماز کے بعد، اسلام کا تیسرا رکن، بنیادی رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اور حدیث جبریل کے اندر سیدنا جبریل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسجد نبوی کے اندر، مدینہ شریف کے اندر، اور آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام میں کون کون سے اہم کام کرنے پڑتے ہیں؟
تب جا کے بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین کے سوال پر جو انسانی شکل کے اندر تشریف لائے تھے ان کو کہا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان تصلی الصلوات الخمس ان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ جبریل امین کو جو انسانی شکل میں آئے تھے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے مل کر اسلام مکمل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا شہادتین کا اقرار کرنا، اور اس کے بعد نماز کو قائم کر تو، اور اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر اگر تو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی یہ اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی نماز کا حکم دیا، پورے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اکثر طور پر ایک دو چار مقامات کو چھوڑ کر باقی جہاں اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور خلیفہ بلا فصل امت کے سب سے افضل ترین ہستی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے تو کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کلمہ پڑھ لیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ قبائل عرب کے ان میں سے مدینہ کا کوئی بھی فرد نہیں تھا، بلکہ قبائل کے لوگ تھے جو مکہ فتح ہونے کے بعد قبائل کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، نماز بھی مسلمانوں کے ساتھ باجماعت پڑھیں گے، لیکن ہم جو زکوٰۃ نبی پاک کو ادا کرتے تھے نبی پاک کے بعد ہم یہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ایک مخصوص گروہ نے جن کا ایک مخصوص مذہب سے تعلق ہے اور ان کی پیداوار ایک مخصوص شخص کے ذریعے سے ہوئی ہے، انہوں نے یہ جھوٹ پلایا کہ انہوں نے کہا ہم فلاں خلیفے کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اللہ کے رسول کے خلیفے کو اور فلاں 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 کو دیں گے۔ تو وہ تو ایک جھوٹ ہے، تاریخ کا جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ اللہ کے نبی کو دیتے تھے لیکن آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب زکوٰۃ ختم، اللہ کے نبی چلے گئے علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے اندر قرآن مجید کا یہ سارا مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ جہاں نماز کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ کی قسم میں اس بندے کے خلاف قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا جو نماز تو پڑھے گا لیکن زکوٰۃ دینے کا انکار کرے گا، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا ابو بکر صدیق اس کے ساتھ قتال کرے گا جس طرح کافروں کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نماز کو اسلام مانتے ہیں لیکن آپ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے خلاف قتال کروں گا میں، اور پھر قتال کیا منکرین زکوٰۃ کے خلاف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، اور پھر ان کا قلع کما کیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ میں اپنے ایمان کی بڑھوتری کے لیے کر رہا ہوں۔ تو میرے اس طرح کے سپاس نامے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کیا اضافہ ہونا ہے؟ یہ تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں نا، میں ان کو سپاس نامہ پیش کر رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک فیصلہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کی، کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق ایک لمحے کے لیے مداہنت کرتے زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر، ساری امت 1400 سال 1450 سال جس کا دل کرتا کہتا ہے نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دینا میری مرضی ہے، میں دوں یا نہ دوں، میں نبی پاک کے خلیفہ کی اس جرت کو سلام پیش کروں اور ان کے فہم کو اور ان کی فقاہت کو اور ان کی مزاج جو ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناسی کو سلام پیش کروں۔ انہوں نے ایسا
امت کے اندر فتنہ پیدا ہونے سے بچایا، اس دن انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا۔ پھر جتنا اسلام کا دور گزرا ہے، خلافت عثمانیہ کے 1924 تک ختم ہونے تک، کسی ایک بندے کو اٹھ کے جرت نہیں ہوئی کہ کہا نماز پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں۔ یہ سیدنا ابو بکر کا کارنامہ ہے۔ ہاں، پھر بعد میں ضیاء الحق کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا جی بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ انہیں بھائی آپ دیں نہ دے اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے اچھا کیا آپ نے بتا دیا، کیوں جی؟ ہاں، ورنہ تو ہمیں پتہ نہیں چلنا تھا، تو آپ نے بتا دیا۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک سے مرفوع حدیث۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فإذا فعلوا ذلك عصموا منی اموالهم ودماءهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ میں تب تک لوگوں کے ساتھ قتال اور جہاد کرتا رہوں، تب تک لوگوں کے خلاف تلوار میدان میں لے کے نکلتا رہوں، جب تک وہ اللہ کی وحدانیت، میری رسالت کی گواہی کے بعد نماز قائم نہیں کر لیتے، اور نماز کی قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کر لیتے۔ جب وہ یہ تینوں کام کر لیں، انہوں نے مجھ سے اپنا مال بھی بچا لیا ہے اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا ہے، اپنے خونوں کو بھی بچا لیا ہے۔ کیا اب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ اب ان کے خون حرام ہو گئے، کیونکہ وہ مسلمان بھائی ہیں۔ جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے وہ مسلمان بھائی ہے، اس کے ساتھ قتال نہیں ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، چاہے وہ منہ سے کلمہ بھی پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا طریقہ، آپ کا ارادہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، لڑائی کروں، غزوہ بدر بار بار برپا کروں، غزوہ احد برپا ہو، غزوہ حنین برپا ہو، ان لوگوں کے خلاف جو نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، اور یا کہیں نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اور اسی فرمان پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت عمل کر کے دکھایا جب لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا ہم انکار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی پر نبی پاک بندے کو مسلمان کرتے ہوئے بیعت لیتے تھے، بیعت لیتے تھے۔ یہ پیروں والی بیعت نہیں، اور گدیوں والی بیعت نہیں، جس بیعت کا آج کل مطلب ہوتا ہے کہ ادھر ہاتھ رکھ دو تے تہاڈیاں نمازاں بھی بخشیاں گیاں تے تہاڈے روزے بھی بخشے گئے، تہاڈے اگلے بھی بخشے گئے تے تہاڈے پچھلے بھی بخشے گئے۔ وہ بیعت نہیں، وہ بیعت صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے میری اسلام کلمہ شہادت کے علاوہ، کلمہ پڑھانے کے علاوہ 3 چیزوں پر مجھ سے بیعت لی۔ مجھے مسلمان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ رکھ کر اسلام کے علاوہ، کلمے کے علاوہ 3 چیزوں پر میری بیعت لی۔ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، آپ نے کلمہ پڑھانے کے ساتھ مجھے 3 چیزوں پر بیعت لی کہ نماز کو قائم کروں گا، اس بات پہ اللہ کے رسول آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا اپنے مال کی، اور ہر مسلمان کے لیے اچھا سوچوں گا، ہر مسلمان کے لیے دل کے اندر خیر خواہی رکھوں گا، کسی مسلمان کے لیے دل کے اندر بغض، کینہ، حسد نہیں رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کی بات تو ادھر ہی رہ گئی نا، لیکن آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان کا آپس میں مسلمان بھائیوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ بندے کو مسلمان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ کے بعد ایک اس بات کی بھی میرے ساتھ بیعت کر، معاہدہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ اچھائی کروں گا، اچھا سوچوں گا، اس کے بارے میں برا نہیں سوچوں گا۔ یہ بیعت اسلام قبول کرتے ہوئے ہو رہی، اتنی اہمیت ہے مسلمانوں کے اپنے اخوت کے تعلق کی اور رشتہ داری کی۔
دوسری بات، جو لوگ زکات نہیں دیتے، مال ہے زکات نہیں دیتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانے بنا بنا کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو مال رکھنے کے باوجود سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نصاب کو پہنچ جاتا ہے، دردناک عذاب کی بشارت دے دو ان کو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اس سونے اور چاندی کو جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، جہنم کی آگ کے اندر، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ پھر سونے اور چاندی کو، دنیا کے سونے اور چاندی کو جس کی زکوٰۃ چرائی گئی، جس کی زکوٰۃ پہ ڈاکہ مارا گیا، دنیا کے اندر رب کا مال، رب کی زمین، رب کا آسمان، رب کی عقل، رب کی دی ہوئی صحت، اس سے کمایا ہوا مال، مالک کہتا ہے سارا تیرا ہے، تجھے صحت بھی دی، زندگی بھی دی، اولاد بھی دی، رشتے بھی دیے، زمینیں بھی دی، جائیدادیں بھی دی، تجھے رات کو سونے کے لیے نیند بھی دی، اور جاگ کر دن کو روشنی عطا کی کہ جا کے تو کام کرے، معاش کمائے، عقل شعور عطا کیا، تجھے علم دیا، جا سارا مال تو لے جا، 100 میں سے صرف 2.5 پیسے مجھے واپس کر دے۔ اور یہ بندہ وہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا نا شکرا، اتنا بدبخت، اتنا باغی کہ اللہ تعالی بندے کو 100 روپیہ دیتا ہے۔ یہ سارے لوگ عقل مند مالدار بھی نہیں ہوتے۔ مال صرف عقل سے بھی نہیں ملتا، مال بڑی ڈگریوں سے بھی نہیں ملتا، مال حسن و جمال سے بھی نہیں ملتا، مال بڑے خاندان سے بھی نہیں ملتا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جب ان کے ساتھ بات کی جائے تو اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے بہت نارمل بلکہ بلو ایوریج قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروبار کے اندر اتنی برکت دی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے عقل والے اور دانشور لوگ بھی ان کے اوپر رشک کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مال کے دروازے ان کے لیے کیسے کھولے۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ مالک کے ہاتھ میں ترازو ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ مالک کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب بات سنیے، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھا، رب کا دیا ہوا مال، رب کی کھائی ہوئی نعمتیں، رب کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، رب کے دیے ہوئے کانوں سے سنتا ہے، اور رب کے دیے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل سے پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے۔ کیا بات کرتا ہے؟ رب کے آسمان کے نیچے رہتا ہے، رب کی زمین پہ سوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے مال میں نے دیا، زمین کا وارث میں ہوں، پہلے کتنے مر گئے چلے گئے، کتنوں کو میں نے مار دیا، یہ زمین کا نحن الوارثون، اس کے حقیقی وارث کون ہے؟ وہ تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ وراثت، یہ حقیقت کے اندر ملکیت تو مالک الملک کی ہے، تو میں نے تجھے عارضی طور پر عطا کی، اور تو اس میں سے 97.5%، 97.5% اپنے آپ پہ خرچ کر لے، بیوی بچوں پہ کر لے، رشتہ داروں پہ کر لے، جا اس میں سے صرف 2.5% وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے نہیں، تیرے بھائی بہن، تیرے ہی رشتہ دار، تیرے چچا، تیرے ماموں، تیری خالہ، تیرے پھپھو، تیرا پڑوسی، تیرا ملازم، تیرا محلے کا، تیرے گاؤں کا،
تیرے گھر کا، تیرے ملک کا، تیرے جیسا گوشت پوشت کا انسان، اور اس کو دے دے اور سال میں ایک دفعہ دے دے، باقی پورا سال کھاتا رہے، جا موجے کر۔ بندہ کہتے نہیں دوں گا، زکوٰۃ بھاری ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یہ سونا چاندی، یہ تجوریوں میں پڑا ہوا سونا چاندی، یہ عورتوں کے ہاتھوں اور ان کے گریبانوں کے اندر لٹکتا ہوا سونا جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی، قیامت کے دن یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ یہ سنار کی آگ نہیں، یہ جہنم کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہے، اس کے اندر تپایا جائے گا۔ تپا کے تپتے ہوئے سونے کو فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر اس سونے اور چاندی کو، تپتے ہوئے سونے اور چاندی کو، پگھلتے ہوئے سونے اور چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیوں پہ داغ لگائے جائیں گے، وَجِبَاهُهُمْ، ان کی پشتوں پہ، ان کے پہلوؤں پہ داغ لگائے جائیں گے، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کی پشتوں پہ داغ لگائے جائیں گے۔ بندے سی سی کریں گے، ہائے ہائے کریں گے، بھاگیں گے۔ ابھی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی یہ قیامت کے 70-50 ہزار سال دن کے اندر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ابھی جنت جہنم کی بات نہیں کہ جہنم میں چلا گیا ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ باقی اعمال اس کے بڑھ جائیں، صرف زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی ماری ہو تو ہو سکتا ہے جنت میں بھی چلا جائے، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے 50 ہزار سال دن کے اندر نبی پاک نے فرمایا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے، اور یہ بندہ بھاگے گا۔ قرآن مجید ہے، فرشتے آگے سے کہیں گے ہاذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی ہے نا جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کے رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے خزانہ بنا بنا کے جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ ایک حدیث سنیے صحیح بخاری اور مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا لہ زبیبتان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے مال عطا کیا، نصاب کو پہنچا، وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا تھا، قیامت کے دن اس کے دنیا کے اس مال کو جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا بلا درجے کا ایک اژدہا بنا کے قیامت کے دن اس بندے کو اس کے سامنے پھینک دے۔ اس کے مال کو، اس کے دنیا کے مال کو قیامت کے دن کیا بنایا جائے گا؟ اژدہا، اور اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے سامنے 2 کالے نشان ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذُهُ بِلِحْزِمَتَيْهِ أَيْ شِدْقَيْهِ، وہ اس کی باچھوں سے اس کو پکڑے گا، وہ اژدہا اس کی باچھوں سے اس کو پکڑے گا، یہ آگے آگے یفر منہ، یہ اس سے بھاگے گا، اژدہا پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، اور بندہ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا، اس سے پناہ مانگے گا، آگے سے وہ اژدہا کہے گا آنا مالو کا آنا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، مجھ سے کیوں بھاگتے ہو؟ دنیا کے اندر بڑا پیار کرتے تھے، آج بھاگ رہے ہو؟ تو بھائی مال اللہ کی نعمت بھی بڑی ہے، لیکن مال کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو اس سے بڑی زحمت بھی کوئی نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ اگر مال کی بنیاد پہ کوئی معزز ہوتا اور مال کی بنیاد پہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتا ہوتا، نعوذ باللہ، تو کائنات کے اندر قارون سے بڑا نہ کوئی معزز ہوتا، نہ قارون سے بڑا کوئی تگڑا ہوتا۔ اور صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، قارون کو اللہ تعالیٰ نے جو خزانے عطا کیے، یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، اس کے خزانوں کی چابیاں صرف کنجیاں تھامنے کے لیے ایک بھاری جماعت ہوتی تھی جو اس کے خزانوں کی صرف کنجیاں اٹھاتی تھی، اتنے خزانے، اور نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، نہیں اللہ کے رسول کا حکم مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، فرعون کا ساتھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اس کو زمین کے اندر دنسایا جاتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ساری وعیدیں اس کے حوالے سے تھیں، کچھ باتیں میں نے سنا دیں۔
اب یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. میں احکام و مسائل کو مختصر کرنے لگا ہوں. 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. کتنی چیزوں پر؟ 4 چیزوں پر. نمبر 1 نقدی پر زکوٰۃ ہے جس کو زر کہتے ہیں. نمبر 2 مال مویشی جو باہر چرتے ہوں. نمبر 3 مال تجارت پر زکوٰۃ ہے. اور نمبر 4 جو زرعی پیداوار فصلیں ہوتی ہیں، غلہ پیدا ہوتا ہے، پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. میں پھر دہراتا ہوں، 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. فرضی زکوٰۃ جو سالانہ زکوٰۃ ہے یا موسمی زکوٰۃ ہے. 3 چیزوں پر سالانہ ہے اور فصلوں کے اوپر موسمی ہے. چاہے وہ فصل 3 مہینے کے بعد آ جائے، چاہے 2 مہینے کے بعد آ جائے، چاہے 4 سال کے بعد آ جائے. ایک نقدی ہے، زر جس کو بولتے ہیں، اس میں سونا چاندی اور کرنسی آتی ہے. دوسری چیز مال مویشی جو باہر چرنے والے ہوں. اور تیسری چیز مال تجارت ہے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جو مال لگاتے ہیں. اور چوتھی چیز فصلیں ہیں، غلہ ہے، اناج جو پیدا ہوتا ہے، پھل اور غلہ، اس میں زکوٰۃ ہے. جہاں تک سونے کی زکوٰۃ کا تعلق ہے تو بات ذرا غور سے سمجھ لیجئے. یہ ساری حدیث میرے سامنے لکھی ہوئی پڑی ہیں، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو، اب میں صرف آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. سونے کی زکوٰۃ کا نصاب ہے 20 دینار. کتنے؟ 20 دینار. 1 دینار 4.25 گرام سونے کا ہوتا ہے. تو کتنے ہوئے؟ 20 کو 4.25 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے گرام ہو گئے؟ 85 گرام. کتنے ہو گئے؟ 85 گرام. اب بندے کہتے ہیں کہ تولہ نکالنا ہے، تو بھائی اخبار کے اندر اور صرافہ بازار میں 10 گرام کا بھی تولہ چلتا ہے اور 12 گرام کا بھی چلتا ہے. اگر آپ 85 گرام یاد رکھ لیں، تولوں شولوں کو چھوڑ دیں. آپ یہ گرام والی بات صحیح ہے، کیونکہ تولہ، معیاری تولہ جو ہم اکاؤنٹ کرتے ہیں وہ 11.66 گرام کا ہوتا ہے. لیکن اخبار کے اندر جو آتا ہے یا صرافہ بازار میں جو چلتا ہے وہ یا 10 گرام کا ہوتا ہے یا 12 گرام کا ہوتا ہے. تو 85 گرام، اصل میں 85 گرام خالص سونا اگر کسی بندے کے پاس موجود ہے، 11.66 گرام معیاری تولہ نکالیں تو وہ 7.2997 آگے لمبا تو 7 تولے بن جاتا ہے. اور اگر 10 گرام والا بنائیں تو یہ 8.5 تولے بن جائے گا. 10 گرام والے 8.5 تولے بن جائے گا. اتنا سونا 85 گرام یعنی 7 تولے سونا کسی بندے کے پاس موجود ہو، چاہے، اب اس میں شرطیں لگانے لگا ہوں اور یہ ساری حدیث کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ زیورات استعمال میں کیوں نہ ہوں بیبیوں کے. یہ بھی دھوکہ ہے نا معاشرے کے اندر. انہاں مسئلے تے میں آ کے کہنا اے وہ مسئلے نے جڑے بیبیاں نے مسئلے نے، اے انہاں ہی بنائے نے. ٹھیک ہے. اچھا، تو چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو اور زیورات استعمال ہو رہے ہوں، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات پڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ دینار کے سکوں کی شکل میں ہو، سونا ہے تو وہ 7 تولے 85 گرام ہے، چاہے استعمال میں ہے چاہے استعمال میں نہیں ہے. اس کے اوپر سالانہ 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ ہے. افضل یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے سے دی جائے، اگر نہیں تو اس کی نقدی کی صورت میں، پیسے کی صورت میں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 200 درہم. 1 درہم ایک سکہ ہوتا ہے 2.975 گرام کا. 200 کے ساتھ اس کو ضرب دیں تو یہ بنتا ہے 500، اللہ آپ کا بھلا کرے، 595 گرام چاندی بنتی ہے. جب اس کے بھی تولے نکالیں تو یہ 52 کچھ تولے بن جاتے ہیں. تو 52 تولے چاندی جس بندے کے پاس موجود ہو تو اس بندے نے زکوٰۃ دینی ہے یا اس کی قیمت کے برابر. تیسری چیز جو سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں، روپیہ، پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، کرنسی. اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس کا نصاب کیسے نکالیں گے؟ تو اس کا نصاب سونے کے حساب سے بھی نکالے جاتا ہے اور چاندی کے حساب سے بھی نکالا جاتا ہے. جو بندہ ذرا اللہ نال دی یاری گھٹ ہوے، نسن والا بندہ ہوے، ترٹھیا بندہ ہوے زکوٰۃ تو او آخدا ہے بھائی میں سونے تے کڈاں گا، کیونکہ ذرا
اج کل جا کے 12-14 لاکھ تے جا کے گام پہ بنتا ہے تے لہٰذا وہ تھلے تھلے بچ جاگا تے جہدے نال اللہ نال پکی یاری ہوئے نا اے بیلی ہوئے اللہ دا بندہ وہ کہندا بھائی میں چاندی تے ہی کڈاں گا وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے پہ نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ علماء بھی یہی کہتے ہیں، فقہا بھی یہی کہتے ہیں، عرب کے بھی پاکستان کے بھی، اور احتیاط بھی اسی میں ہے، تقوی بھی اسی میں ہے کہ جو پیسہ اور کرنسی ہے اس کا نصاب چاندی کے حساب سے نکالا جائے۔ کس کے حساب سے؟ چاندی کے حساب سے۔ تو چاندی کا ریٹ پتہ کر سکتے ہیں، میں نے کچھ دن پہلے گوگل سرچ کیا تھا، 2240 روپے خالص چاندی کا ریٹ آ رہا تھا 12 گرام والے تولے کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس حساب سے وہ کر سکتے ہیں 52 تولے چاندی، یا جو آپ کے پاس بینک کے اندر، گھر کے اندر جو بھی آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور سال گزر گیا ہے اس میں کمی ہوتی رہی ہے، اضافہ ہوتا رہا ہے، تو چاندی کے نصاب کو وہ پہنچتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک اور بات، اب زکوٰۃ نکالنی کیسے وہ آخر میں بتاؤں گا۔ مال تجارت سب سے مشکل چیز اور سب سے آسان چیز زکوٰۃ نکالنا کس کا ہے؟ مال تجارت کا۔ بھائی آپ کی دکان ہے کپڑے کی، آپ کی دکان ہے پلاسٹک کی، آپ کی دکان ہے جوتوں کی، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ نے کباڑ بھی رکھا ہوا ہے، جتنی آپ کے ہاں مال موجود ہے، جو بھی مال آپ کی دکان کے اندر موجود ہے، جتنا سرمایہ آپ نے ڈالا ہوا ہے، مشینری اس میں کاؤنٹ نہیں کرنی، ٹولز اس میں کاؤنٹ نہیں کرنے، ٹولز کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو بندہ فیکٹری لگاتا ہے اس فیکٹری کی مشینری کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں، جو اس سے بننے والا مال ہے قابل فروخت اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ تو جو آپ کے پاس سارا کچھ موجود ہے، اگر کوئی بندہ ہوٹلنگ کا کام کرتا ہے تو اس نے اس میں انویسٹمنٹ کیا کی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس نے جتنا مال اس کے اندر خرچ کیا ہوا ہے، لیکن جو اس نے سیٹنگ پہ پیسہ لگاتا ہے، کپڑے کی دکان ہے تو اس نے سیٹنگ وغیرہ کروا، اس سیٹنگ کے نہیں کاؤنٹ کرنا ہے، جو کپڑا اس کے اندر پڑا ہوا ہے، کیونکہ بیچنا سیٹنگ کو نہیں ہے، بیچنا کپڑے کو ہے۔ تو مال تجارت جو قابل فروخت ہے، قابل منافع ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنی کیسے ہے؟ جب زکوٰۃ کا مہینہ اپنا ایک رکھ لیں، چاہے جنوری فروری رکھ لیں، ویسے اسلامی مہینہ رکھنا چاہیے، اکثر لوگ رمضان میں رکھتے ہیں چونکہ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، آپ کاؤنٹ کریں گے، کہتے ہیں کاؤنٹ کرنا بڑا مشکل ہے، میں تو جواب الگ ہی دینا، آج صبح اللہ دی قسم میرے کو سوال ہے، کہتے ہیں کاؤنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے، ساؤتھ افریقہ تو میرے کو بندہ پوچھ رہا ہے، میں کہا مولوی صاحب جی تانوں دکان ہونی ویچنی پے جے کسے نوں تے کنج دیو گے، اٹا سٹا لا کے دے، کہندے نہیں ویچ دا، بہ کے یار سال وچ ایک واری تو اللہ واسطے 2 گھنٹے بہ کے اپنا مال نہیں گن سکدا، کہندے نہیں مال گننا بڑا چھوٹا چھوٹا مال ہوندا ہے یار، ڈبیوں کے حساب سے، ڈزنز کے حساب سے، سینکڑے کے حساب سے، جو چیز بہت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک چھوٹے چھوٹے کیل پڑے ہوئے ہیں، واشلیں پڑی ہوئی، کوئی اس طرح کی چیزیں، تو ٹھیک ہے آپ اس کا کوئی اندازہ لگا دیں، ایک راؤنڈ فگر لگا دیں، لیکن جو موٹی ایٹم آپ کے پاس پڑی اس کو تو آپ پیپر کے اوپر گنیں۔ آپ کو دکان اگر آج بیچنی پڑے تو آپ اندازہ لگا کے قیافہ لگا کے نہیں بیچیں گے، آپ اس کا پورا پورا حساب لگائیں گے، لکھیں گے۔ تو آپ مال کاؤنٹ کر لیں، مال ہو گیا آپ کا 20 لاکھ روپے کا جو اس وقت دکان میں موجود ہے۔ اچھا قیمت کیڑی لانی ہے کہ کون سی قیمت؟ بھائی جو مال میں لے کے آیا تھا اس کی قیمت اگر میں نکالوں تو 15 لاکھ روپے بنتی ہے، 6 مہینے پہلے ریٹ، آج مارکیٹ میں میری دکان کے اندر پڑی ہوئی چیز کا ریٹ ہو گیا 20 لاکھ روپے، ریٹ کیڑا لانا ہے؟ سیانے بندے تسی بول کے دسو، اوے اج دا ریٹ لانا ہے، کرنٹ ویلیو لگانی ہے۔ بندے زکوٰۃ نکالتے وقت کہنے او قیمت خرید اسی لاواں گے جی، او پرانا ریٹ لائیں گے، تے جدو گاہک نو تسی بیچنا ہے تو تسی پرانے ریٹ تے بیچنا ہے؟ نہیں یار انج نہ کرو، اللہ تعالی نال دھوکھا نہیں ہو سکدا، یہ دھوکھا جنہیں بھی کرنا ہے اپنے آپ نہ کرنا ہے، تے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں جڑیاں نا چیزاں تو بندے نو بچ جانا چاہیے، جدو اللہ دے رستے چ دینا ہے تو یار کوئی وہ اگے ذخیرہ ہو رہا ہے، تسی بینک چ جمع کروا رہے ہو، وہ آگے بات کرتے ہیں۔ تو سارا مال کاؤنٹ کر لیا، 20 لاکھ روپیہ ہوا، اس دکان کے اوپر 5 لاکھ روپے قرض ہے جو آپ نے وپاریوں کا دینا ہے، آپ وہ اس میں سے منہا کر دیں گے، پیچھے کتنا رہ گیا؟ 15 لاکھ روپیہ۔ اب آپ کے لوگوں نے پیسے دینے ہیں جو آپ نے ادھار پہ مال دیا اور وہ آپ کو ملنے والا ہے، وہ فرض کرے بنتا ہے 5 لاکھ، تو وہ جو 5 لاکھ منہا کیا تھا جو آپ کے کھاتوں میں 5 لاکھ وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں گے، چونکہ تو یہ پھر کتنا ہو جائے گا؟ 20 لاکھ۔ اب آپ 20 لاکھ کے اوپر یہ آپ کا کل مال بنتا ہے، یہ خالص مال بنتا ہے، خالص آپ کی راس بنتی ہے، آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے۔ اب زکوٰۃ کاؤنٹ کیسے کرنی ہے؟ 2.5% کدی بھی نہیں کٹنا، 2.5% چنگے پہلے پڑھے لکھے بندے نو آکھے نے پرسنٹیج کڈیے،
تو وہ اوکھا ہو جاتا ہے, چنگا PhD کیتا ہے بندہ, کیونکہ روز کری دی جو نہیں پرسنٹیج. جدوں بھی زکات دا حساب لانا ہے, جنی بھی موٹی رقم ہوئے, بھاویں خرب ہوئے تے بھاویں جنی مرضی ہوئے, اونوں 40 دے تقسیم کرنا ہے. کدے تے او 40 حصے دا مطلب ہوندا ہے 2.5%. 40 حصے دا کیا مطلب ہوندا ہے 2.5%. تو لہٰذا جتنی بھی رقم, روپے کا حساب کریں, پیسے کا حساب کریں, تجارت کا حساب کریں, 2.5% زکات کیلکولیٹر پہ آپ نے کیلکولیٹر کرنی ہے, پوری راؤنڈ فگر نکال کے آپ نے اس کو 40 پہ تقسیم کرنا ہے, آپ کے 2.5% زکات نکل ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گیا جی فصلوں کی زکات. جانوروں کا ذکر نہیں کروں گا. جو بھی فصلیں غلے والی پیدا ہوتی ہیں, سبزیوں کو چھوڑ کر, غلے والی جو بھی فصلیں پیدا ہوتی ہیں, ذخیرہ ہوتی ہیں, پھل ہیں, ان کے اندر زکات ہے. ان کا نصاب 15 من ہے. 5 وسق حدیث میں آیا ہے 15 من نصاب ہے. اس سے کم پیداوار ہو تو زکات نہیں ہے. اگر بارانی ہے, قدرتی پانی پہ پلنے والی ہے, تو اس کے اوپر جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ دینا ہے, 10% ہے. اور جو کنویں سے پانی لگایا ہے اور ٹیوب ویل سے پانی لگایا, خود اس کو پانی لگایا ہے نہر وغیرہ سے, تو اس پہ 20واں حصہ 5% ادا کر دیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی. اب زکات دینی کس کو ہے؟ زکات صرف 8 بندوں کو دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر ارشاد فرمایا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. زکات فقراء کے لیے ہے, مساکین کے لیے ہے. فقیر اور مسکین کا ہر سال میں فرق سمجھاتا ہوں. فقیر ہوتا ہے جس کی حالت بیچارے کی بالکل ایک وقت ایک ڈنگ کی روٹی نہ ہو جس کے پاس, وہ فقیر ہوتا ہے. جو مسکین کیا ہوتا ہے؟ مسکین جو فقیر سے حالت میں بہتر ہوتا ہے, جس کے پاس وسائل ہیں, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے, کوئی ریڑھی لگاتا ہے, کوئی دیہڑی لگاتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, کوئی تنخواہ لیتا ہے, جاب کرتا ہے, لیکن اس کے وسائل, اس کے اخراجات پہ پورے نہیں اترتے, اور وہ سفید پوش آدمی ہے, لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا, اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. یہ بندہ مسکین کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. اور یہ دوسرا مصرف اللہ نے فقیر کے بعد اس کو قرار دی ہے. اور مسکین بندہ تلاش کرنا اوکھا ہے. تو فقیر جڑا ہاتھ پھیلا رہا آگے تلی کر رہا ہے, یا جدھر تسی حالت دیکھ رہے ہو, وہ سارے کی نے فقیر نے. مسکین بندہ عام طور پہ سوال نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو جاب کر رہا ہے نا یار, وہ نوکری کر رہا ہے, یہ تو ریڑھی لگاتا ہے, یہ تو دیہڑی لگا کے آتا ہے. اور رشتہ دار بھی یہی سمجھ رہے آتے یار اپنا کام کرتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس کے 4 بچے ہیں, اس کے 2 بوڑھے والدین ہیں, ان کے علاج معالجے پہ خرچہ ہو رہا ہے, گھر کرائے کا اس کا, یوٹیلٹی بل دے رہا ہے, بجلی کتنی مہنگی. اور رشتہ دار بھی, بہن بھائی بھی کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ کام کرتا ہے, وہ گزارا چل رہا ہے. بھائی آپ خود سوچو کہ آپ کے اتنا کما کے لاکھوں روپے آپ کا گزارا نہیں چلتا, تو اس کا مہینے کا 20-25 ہزار روپیہ کما کے آپ کے بھائی کا گزارا کیسے چلتا ہے؟ لہٰذا اس کو ڈھونڈیں, اس کو تلاش کریں, اور زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار آپ کے معاشرے کے اندر وہی بندہ ہے, چاہے وہ آپ کا بھائی ہو, چاہے وہ آپ کا چچا ہو, چاہے آپ کا ماما ہو, چاہے خالو ہو, کوئی اس طرح کا قریبی ہو یا پڑوسی ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو. عاملین زکوٰۃ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوں یا اسلام قبول کرنے کا جن کے بارے میں امید ہو, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. گردنیں آزاد, غلام آزاد کروانے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مقروض بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, یا جس بندے نے کسی مسلمان مقروض کی ضمانت اٹھائی تھی, اپنے ذمے ضمانت اٹھائی تھی, وہ بندہ ڈیفالٹ کر گیا تو اس کو چٹی پڑ گئی. یہ بندہ اگرچہ اپنی حیثیت کے اندر غنی آدمی ہے, یہ بندہ کروڑ پتی ہے, لیکن انہیں احسان کیتا سی کہ جے اے دے تے اسلام احسان نہ کردا تے پھر اگو کسے مسلمان دی ضمانت کسے چکنی نہیں. تو اسلام نے ایسا ضابطہ دیا, بے شک یہ کروڑ پتی آدمی ہے, لیکن اس نے کسی مسلمان کی ضمانت اٹھائی ہے, تو اسلام نے کہا ہے ہم بھی تجھ پہ احسان کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی طرف سے دے دے تو تیرا صدقہ ہو جائے گا, اگر تو نہیں دینا چاہتا تو بیت المال زکوٰۃ سے لے کر وہ جو چٹی پڑی ہے تو قرض دوسرے بندے کا ادا کر سکتا ہے جس کی تو نے گارنٹی اٹھائی تھی. وابن السبیل, پردیسی یا مسافر ہے, جیب کٹ گئی ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا, حادثہ پیش آ گیا, وہ اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے کتنا ہی غنی آدمی ہو, اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد زکوٰۃ کا آتا ہے ہاں فی سبیل اللہ و فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ میں 2 چیزیں آتی ہیں, ایک جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا الحج فی سبیل اللہ. حدیث کے اندر ہے کوئی بندہ حج کے لیے جا رہا ہے, اگر اس کے کچھ پیسے کم پڑتے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو دے دیتے ہیں, تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ, قتال اللہ کے راستے میں کرنا. اب جہاد فی سبیل اللہ کے فی سبیل اللہ کی وجہ سے مدارس دینیہ کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے
شیخ محمد بن صالح العثیمین نے، لجنۃ الدائمہ سعودی عربیہ نے، اور تمام علماء کا یہ ہے کہ جہاد زبان کے ساتھ بھی ہے. ملحدین، زندیق اور اسلام کے اوپر حملہ کرنے والے ہندو، سکھ، قادیانی، ان کا دفاع آپ نے جنگیں لڑ کے تو نہیں کرنا، یہ تو زبان اور قلم اور کتابیں لکھ کے اور بول کے اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں. ان کا جواب بول اور لکھ کر دیا جائے گا. اور وہ کون دیں گے؟ جو مجاہد اور غازی بندے تیار ہوں گے، جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. تو لہٰذا ویسے تو مدارس چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جدو تک مسلمانہ دی حکومت رہی ہے خلافت عثمانیہ میں، تو مدارس کون چلاتا رہے؟ حکومت. ان حکومت وہ ادارے تو چلاتی ہے، وہ ادارے چلاتی ہے جہاں پر بے حیائی ہو، ڈانس ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو گالیاں دی جائیں. پاکستان کا وفاقی اور صوبائی تعلیمی بجٹ ان پہ لگ سکتا ہے، لیکن رب کا قرآن پڑھنے والے کے بارے میں حکومتیں اس کی ذمہ داری اٹھاتی نہیں. بندہ اٹھ کے کہندا ہے مولویاں دا کام کی مدرسہ بناؤ، چندہ منگو. سر نہیں، کوئی چندہ نہیں منگدا. تو میڈیکل یونیورسٹی نو حکومت میرے ٹیکس چو پیسے کٹ کے میڈیکل ڈاکٹر بن رہا بندہ MBBS، کل نو انہیں میرے کو پیسے لینے نے تے چھنگے انہیں پنجابی چاکی تے کھائے لانے نے، تے انہوں میڈیکل یونیورسٹی دے اتے بجٹ میرا خرچ ہو رہا ہے، انجینئر بنن تے خرچ ہو رہا ہے، سائنٹسٹ بنن تے خرچ ہو رہا ہے. لیکن حافظ قرآن تے بخاری دا حافظ اور عالم بنن واسطے حکومت پاکستان کہندی ہے اسی پیسہ قرآن اور حدیث تے خرچ نہیں کر سکتے. تے پھر وہ واسطے کی کیا ہے؟ اسی پھر تانوں آکھیا سرکار ہے مدرسہ چلا رہے ہیں، اے نبی پاک دی تعلیم ہے، اے قرآن دی تعلیم ہے، حدیث دی تعلیم ہے. تے سرکار اگر تانوں کوئی جڑدا سڑدا ہے تے اللہ دے گھر وچ کوئی خرچ کر دیو. سادی جی گل ہے. وہ کہتے نہیں مولوی دا کام کی مدرسے بناؤ، دکانداریاں بنائیاں نے. سرکار ہے دکانداری بنا کے چلا کے دکھاؤ. کوئی ہوں گے کوئی 2 نمبر بندے ایسا بھی کوئی لوگ کام کرتے ہوں گے، وہ ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، ہر طبقے کے اندر ہوتے ہیں. انگریز نے جب برے صغیر پاک و ہند کے اندر قبضہ کیا ہے، مسلمانوں کے برے صغیر کے اندر لاکھوں کے تعداد کے اندر مدارس تھے جن میں عصری اور دینی تعلیم کٹھی چل رہی تھی. انگریز نے سب سے پہلا ظلم برے صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا کہ راڈ میکالے کا انگریزی نظام تعلیم لا کے فارسی اور عربی کی تعلیم کو ختم کر کے اس نے مدرسہ کو الگ کر دیا، دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا. ورنہ ہمارا جو نظام تعلیم تھا اسی سے البیرونی پیدا ہو رہا تھا، اسی سے جابر ابن حیان پیدا ہو رہا تھا، اسی سے اندلس کے مفکرین پیدا ہو رہے تھے. یہ ہم نے الگ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آج بھی حکومت کہتی ہے بھائی ساڈا عصری تعلیم الگ ہے، تسی جے کسی نے قرآن پڑھانا ہے، حدیث پڑھانی ہے، کوئی فقہ پڑھانی ہے، کوئی عالم مفتی بنانا ہے تے اپنے اپنے طور تے کر لو. پھر جی اپنے اپنے طور تے کرنا ہے تے پھر آؤ مسلمانوں رل کے کریے، تے جے خرابی کیڑی ہے گے. تو لہٰذا یہ اس وقت پاکستان اور پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا خطرہ اور فتنہ کیا ہے؟ الہاد کا فتنہ. یونیورسٹیوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ کون سا پڑا ہوا ہے؟ وہ جڑے یونیورسٹیاں جاندے ہو دسو الہاد کا، خدا کے انکار کا. الہاد نہیں سمجھ آمدی. ہوں اردو ساڈی ایڈی کمزور ہو گئی ہے کہ جب میں ایتھیزم آکھاں تے فوراً سمجھ آنی ہے. میں الہاد اور زندقہ کہوں تو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. اردو بڑی یتیم زبان ہے بیچاری. سب سے بڑا مسئلہ 10 لاکھ رجسٹرڈ پاکستانی یونیورسٹی اور کالجوں کے رجسٹرڈ جنہوں نے یہ شو کروایا کہ 10 لاکھ لوگ ہیں جو پہلے مسلمان تھے اور پچھلے 2-3 سالوں کے اندر 1 ملین سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں ان ویب سائٹ کے ساتھ جنہوں نے کہا کہ ہم ملحد ہو گئے، اب ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، ہم کسی دین کو نہیں مانتے. ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب، میں ابھی 1 مہینہ پہلے ایک کانفرنس کے اندر گیا تھا. وہ ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں PhD اور مدرسہ بھی اپنا چلا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک خاتون میرے پاس آئی، اس لیے مدرسے بنا رہے ہیں ہم لوگ. ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ ہمارے گھر کے سارے افراد نماز پڑھتے ہیں، عورتیں پردہ کرتی ہیں، اور ہمارے گھر کے خاندان کی عورتیں بھی حافظ قرآن ہیں، مرد بھی حافظ قرآن ہیں. میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی. تو اس کو کوئی دم کریں. میں نے اس کو بڑا کہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں روزے کی حالت میں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس 10ویں کلاس کی بچی سے میں نے 1 گھنٹہ نشست کی تو پہلے تو وہ ٹالتی رہی، پڑھوں گی، سستی ہوگی، فلاں ہو گئی.
کہتے ہیں آخر جا کے میں نے کہا بیٹی تو نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ آگے سے کہتی ہے کہ جس خدا کے بارے میں مجھے یقین ہی نہیں ہے میں اس کے لیے نماز کیوں پڑھوں۔ یہ 10ویں کلاس کی بچی ہے، یہ اسکولوں کالجوں کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ عورت مارچ اور اس طرح کی چیزیں اسی لیے اس طرح نہیں نکلتی۔ اگر ہم نے اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کی قسم ان مساجد اور مدارس سے ہوگی، اور ان کو تعاون کیا جائے گا صدقات سے بھی خیرات سے بھی، اگر ہم نے اپنی اگلی نسلیں بچانی ہے۔ ورنہ عیسائیوں نے جب 15ویں صدی کے اندر جب چرچ کو دیس نکالا دیا گیا ان کے نظام حکومت سے، تو اس وقت ان کے لوگوں نے اپنے چرچ کے ساتھ نہیں چلے تھے، چرچ کو الگ کر دیا۔ آج وہاں پر دیکھ لیں یورپ کے اندر شاید 2-4% لوگ سچے کرسچن ہوں، باقی جو بائی برتھ کرسچن ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً ایتھیسٹ ہیں، صرف ان کے نام کے ساتھ کرسچن لکھا ہوا ہے، ورنہ وہ کرسچن بھی کوئی نہیں رہ گئے، وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ الحاد، یہ فتنے، یہ ان کا مقابلہ علماء کرتے ہیں، طلبہ کرتے ہیں، مساجد اور مدارس کے اندر کیا جاتا ہے۔ مضمون تو یہ بہت وسیع تھا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ فکر کریں آپ اپنی فرضی زکوٰۃ کی، اور اس کے بعد نفلی صدقات آپ خرچ کریں، فقراء مساکین جن کا نام لیا ان پہ خرچ کریں، اور بالخصوص اس مدرسہ، یہ جو مدرسہ ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ 2 مدرسے چل رہے ہیں، ادھر 2 کلاسیں بچوں کی ہیں، ادھر حفظ کی بچیوں کی کلاس ہے، فہم القرآن کی کلاس ہے، تو اللہ کا شکر ہے سلسلہ چل رہا ہے۔ ہاں آپ بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو آگے پہنچایا جا سکے تو ٹھیک ہے جی، نصیبے کی بات ہے، یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے جو اس میں شامل ہو جائے۔ دوسرا، افطاری کے والے سے کہا تھا تو ماشاءاللہ وہ آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں، وہ تیسرے چوتھے روزے کے اندر ہی 30 کی 30 افطاریاں بک ہو گئی تھی۔ پھر یہ اس میں فیصلہ کیا تھا کہ یار کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری 15 ہزار 20 ہزار کی افطاری نہیں کروا سکتے، وہ 1000-2000 روپیہ دینے والے بندے ہیں، تو 3 افطاریاں اس میں ایسی رکھی گئی ہیں جس کو مشترکہ فنڈ کا نام دیا گیا۔ جو لوگ تھوڑا تعاون کرنا چاہتے ہیں 500 1000 2000 5000 تو وہ اس افطار فنڈ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی پورا ہو گیا ہے تو بچوں کی جو سحری کروائی جاتی ہے یہاں پر بچوں اور بچیوں کی، اس فنڈ کے اندر بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى